بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں آج ہم آیت نمبر 109 سے لے کر 126 تک دیکھیں گے انشاءاللہ. اور موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ جو ہے وہ کنٹینیو ہے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا میسج دے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علیم. کہا سرداروں نے فرعون کی قوم سے بے شک یہ تو ضرور جادوگر ہے اور بہت عالم ہے جادوگر کا. آیت نمبر 110. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے کہ یہ نکلوا دے تمہارے ملک سے تمہیں، سو کیا تم مشورہ دیتے ہو مجھے؟ یہ فرعون کہنے لگا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 111. قالوا ارجه واخواه وارسل في المدائن حاشرین. انہوں نے کہا ذرا مہلت دے دیجئے اسے اور اس کے بھائی کو بھی، اور بھیجیے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو. آیت نمبر 112. یأتوک بکل ساحر علیم. وہ لے آئیں گے تیرے پاس ہر طرح کے ماہر جادوگر. آیت نمبر 113. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين. پھر جب وہ جادوگر آئے فرعون کے پاس تو انہوں نے کہا کیا بے شک ہمارے لیے انعام ہوگا، ہمیں انعام ملے گا کوئی اگر ہم غالب آ جائیں گے. آیت نمبر 114. قال نعم وإنكم لمن المقربین. فرعون کہنے لگا ضرور، بے شک تم ضرور بضرور جو ہے وہ یعنی کہ میرے یقیناً مقربین میں سے ہو جاؤ گے. آیت نمبر 115. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. مقابلے کے دن جادوگر نے کہا کہ اے موسیٰ تو پیش کرتا ہے یا پھر ہم پیش کرنے والے ہو جائیں. آیت نمبر 116. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر علیم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پیش کرو. پھر جب انہوں نے پیش کیا اپنے جادو کو تو انسانوں کو دیکھنے والوں کو جو ہے وہ بالکل سحر زدہ ہو گئے وہ، اور دہلانا چاہا انہوں نے بری طریقے سے ان کے دلوں کو، اور پیش کیا انہوں نے زبردست جادو. آیت نمبر 117. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ڈال اپنی لاٹھی اور وہ نگل لے گی جو گھڑا ہے، گھڑنا چاہا انہوں نے، جھوٹ جو بھی انہوں نے گھڑا ہے وہ سب اسے نگل لے گی. آیت نمبر 118.
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. سو حق مضبوطی سے ثابت ہوا اور باطل ثابت ہوا جو تھے وہ عمل کر رہے تھے. آیت نمبر 119. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اور مغلوب کر دیے گئے وہیں پر اسی موقع پر اور پلٹے وہ سب ذلیل ہو کر. آیت نمبر 120 and 21. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور گر گئے جادوگر سجدے میں، کہا انہوں نے کہ ایمان لائے ہم رب تمام جہان کے رب پر. آیت نمبر 122 and 23. رب موسیٰ وہارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. رب موسیٰ اور رب ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا، اس پر ہم ایمان لائے. فرعون نے کہا ایمان لائے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ ضرور ایک سازش تھی، ایک مکر تھا. تم نے سازش رچی اس کی شہر میں تاکہ تم نکلوا دو یہاں سے اس کے رہنے والوں کو. اب ضرور تمہیں پتہ لگ جائے گا. آیت نمبر 124. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. سزا کے طور پہ فرعون کہنے لگا ضرور بضرور میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو مخالف جانب سے، پھر ضرور میں پھانسی پر لٹکا دوں گا تم سب کو. آیت نمبر 125 and 26. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. کہا انہوں نے بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اور نہیں تو انتقام لے رہا ہے ہم سے مگر صرف اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے ہمارے رب کی نشانیوں پر، ہمارے رب کی آیتوں پر، جبکہ وہ ہمارے پاس آ چکی ہے. تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب انڈیل دیجئے ہم پر صبر اور وفات دیجئے ہمیں فرما برداری کی حالت میں. سبحان اللہ، آمین یا ربی. سورہ اعراف آیت نمبر 109 سے دیکھتے ہیں آگے. ابھی خیر موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ لمبا چلنے والا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے فرعون نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جو ہے نہیں مانا اور کس طریقے سے چالیں اس نے چلی. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ کی پچھلی کچھ آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ معجزہ دیا. دیکھیے ایک پہلا معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ فرعون کے سامنے جو پیش کیا وہ ایک تھا کہ ان کا عصا، اوکے، جو بالکل ایک سانپ کی شکل میں جو بدل جاتا ہے، اور دوسرا ان کا جو ہے چمکتا ہوا ہاتھ، روشن ہاتھ. دیکھیے کہ اگر دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا دعوت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو دیکھیے کہ پہلے انہیں خوف دلایا گیا، پھر انہیں جب روشن ہاتھ دکھایا گیا تو انہیں امید دلائی گئی. بس دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ بندے مومن جو ہوتا ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت میں زندگی گزارتا ہے. اور دیکھیے کہ پھر آپ کو کبھی ایسا لگے گا نا ہائے کیا مطلب تھے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ان کو معجزہ دیا تھا. تو بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی معجزہ ملا تھا؟ آپ میں سے پتہ ہے کسی کو؟
کوئی جواب دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ ملا تھا؟ بولے جی قرآن کی شکل ارے آواز نہیں آ رہی. اوکے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ تھا وہ الحمدللہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت اور میرے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو اللہ عالم کہاں پر ہے کیا نہیں، لیکن آج وہ اژدہا نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وقتی طور پہ انہیں معجزہ دیا گیا تھا، وہ روشن ہاتھ کا معجزہ انہیں وقتی طور کے لیے دیا گیا تھا. لیکن الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ آج دیکھیے کہ آج ہمارے پاس ہے، اور تا قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے اس کی حفاظت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. خوش نصیب ہے بڑے آپ لوگ الحمدللہ، میں بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت کتاب کو سمجھنے کا ہمیں موقع دیا، توفیق دی. اللہ کا شکر ادا کریں. پھر دیکھیے کہ اس سے کیا ہمیں ایک دعوت کا نقطۂ نظر کیا ملتا ہے. دعوت کے فیلڈ میں ایز اے داعی دین کبھی اگر ہمیں لوگوں کو خوف دلانا ہو کسی چیز کو لے کر تو آپ خوف دلا سکتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی اگر نڈر ہے وہ بالکل دین کو لے کر نڈر ہے، بھائی جو چاہے وہ کر لو، کیا ہوتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت کب آئے گی، کس نے دیکھا ہے، جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ قرآن میں سے آیتیں اٹھا کر انہیں جو ہے ایک ڈراوا دے سکتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہاں بندہ مومن اگر وہ ڈر گیا ہے تو اسے امید دلائیں کہ بھائی دیکھو تم اچھے کام کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اور خوبصورت جنت تمہیں عطا کریں گے. یہ ایک دین کا بہت بہترین نقطہ ہے. چلے ہم اپنی آیت کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. دیکھیے ذرا فرعون کا جواب سنیے. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے صرف اتنا ہی کہا نا کہ بھائی چھوڑ دو ہمیں، یہ بنی اسرائیل کو جو تم نے قیدی بنا رکھا ہے ان کو ہمارے ساتھ جانے دو. فرعون کیا جواب دیتا ہے؟ اوکے کیا کہنے لگا وہ؟ آیت نمبر 109 میں دیکھیے کہ کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے کہ بیٹا یہ تو بہت بڑا ماہر جانکار جادو لگتا ہے. اب بولیے آپ کہ سردار سے ان کو کہ باتیں بنا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی جادو کی بات کی تھی؟ نہیں، وہ تو معجزہ تھا. اور دیکھیے کہ جادو اور معجزے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ حق کو ظاہر کرتے ہیں. جادو فوری طور پہ ہوتا ہے، ابھی ہوا ابھی ختم اس کا، لیکن ایک معجزہ جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے دل اور دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے. اس طریقے سے اس کے سردار کہنے لگ کہ بھائی یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. اوہو یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور وہ چاہتا ہے. دیکھیے اب ان کے اپنے من گھڑت باتیں بنا رہے ہیں یہ سردار لوگ جو ہیں، ہاں ان کے جو مطلب فرعون کے سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نکلوا دے تمہیں تمہاری زمین سے. دیکھیے کون بول رہا ہے؟ یہ سردار، وہ جو فرعون کے سردار ہیں وہ فرعون سے کہہ رہے ہیں ہاں فما تأمرون، تو کیا تمہارا مشورہ ہے؟ بتاؤ ذرا. ابھی فرعون کو تھوڑا کچھ سمجھ میں آیا، اوہو اچھا یہ بڑا بننے آیا ہے یہاں پر، یہ ہمیں زمین سے نکالنے آیا ہے. دیکھیے یہی ہوگا جب بھی حق لے کر کوئی داعی دین اللہ کے راستے میں نکلے گا تو اس کے اوپر ایسے الزامات سماج والے لگائیں گے. اچھا تو تم اس لیے آئی ہو کہ بڑی بننا چاہتی ہو، اپنا نام کرنا چاہتی ہو، اچھا بہت مشہور ہونا چاہتی ہو. تھوڑے سے جملے کے فرق پر، تھوڑے سے الفاظ کے فرق پر اس طریقے کے الزامات میں بھی آپ کو بھی، ہمیں تو بہت ملتے ہیں، آپ کو بھی مل سکتے ہیں جب آپ اللہ کے راستے میں تھوڑی بہت اپنے کے مطابق جواب جو یہ کریں گی، کوشش کریں گے اللہ کے راستے میں، تو بہت کچھ ایسے آپ کو بھی سننے کو ملے گا. ٹھیک ہے چلیں. اب جب فرعون نے پوچھا بھائی مشورہ دو مجھے، میں کیا کروں ان کا، تو اب قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. چلو بھائی مشورہ بھی کیسا دیا دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا، کس نے؟ سرداروں نے کہا ذرا مہلت دے دیجئے اسے اور اس کے بھائی کو بھی، اور بھیجیے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو. بھائی کون؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام.
ٹھیک ہے. ان کے بھائی بھی دعوت کے صف میں ان کے ساتھ ساتھ تھے. اور انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میرے بھائی کو مددگار بناتے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جہاں پر یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اب اللہ عالم کہ کس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی. بس مجھے آپ کو یہ لیسن ملتا ہے اور اس کی بالکل اگلی آیت کہ اللہ میرے گھر سے ہی میرا کوئی مددگار کھڑا کر دے. دیکھیے لوگ کیا سمجھتے پتہ ہے آپ کو کہ دین کا کام فری آف کاسٹ فوکٹ میں ہوتا ہے نا، اور بغیر کسی کے ہیلپ کے ہوتا ہے. بھائی دین کا کام ہے تو کسی کے ہیلپ کی کیوں ضرورت ہے؟ انسان ہے، انسان کو ضرورت پڑتی ہے. تو دین کا کام بھی کیونکہ دیکھیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا دین غالب کرنا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام امپاسبل نہیں ہے. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے صحابہ دیے، اتنے فرما بردار ساتھی دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی دین کے کام کے لیے جب انسان سفر شروع کرتا ہے تو اس کو بھی ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ انسان ہے، وہ ایک واحد انسان ہے جن کی ذات سے ان کے بھائی کو بہت بڑا فائدہ پہنچا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ ان کے وش پر، ان کی دعا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے بھائی کو نبوت دے دی. حالانکہ نبوت رسالت کسی کے مانگنے پر نہیں دی جاتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چوائس ہے. تو ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے دعا کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے. تو یہ دعا کیا کریں آپ سب بھی. آپ کو اگر واقعی ارادہ ہے اللہ کے راستے میں کچھ کرنے کا تو مانگے، نہ جانے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعا پر کن کہہ دیں. ٹھیک ہے کہ ہوا تو میرے بھی جو ہے وہ میرے لیے میرے گھر سے ہی کوئی مددگار کھڑا کر دیں. اچھا ضروری نہیں ہے مددگار کھڑا کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. دیکھو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ گھر کے کاموں میں آپ کے لیے آسانی کریں، گھر والوں کی طرف سے پرمیشن ملنا بھی ایک ایز اے لیڈی یا ایز اے ہاؤس وائف، ایز اے مدر، واٹ ایور جو بھی ہے نا، ایک کہ بہت سارے لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ دین کا کام عورت کرے گی، عورت تو ویسے ہی نکمی ہے سب کی نظروں میں، تو وہ دین کا کام کرے گی کرتے ہیں. تو آپ چاہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو قابلیت دی ہے، آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو بھی ایفرٹس ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں لگانا چاہتی ہیں تو مانگے اللہ سے. دیکھیے آپ کے خواہش پر یہ چیزیں نہیں ملیں گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی. مانگے اسے رو کر گڑ گڑا کر، مجھے نہیں پتا یہ کام کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بس تو مجھے چن لے اور مجھے وہ شعور عطا کر کہ میں تیرے راستے میں بہترین کام کروں. کام تو سبھی کر رہے اپنے اپنے لیول کا، سب لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے، لیکن اللہ تو مجھے احسن درجے سے بہترین طریقے سے تیرے راستے میں کام کرنے والا بنا دے. مانگا کریں. الحمدللہ میں مانگتی تھی، مانگتی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمیشہ مانگتی رہوں گی کہ اللہ میرے کام میں ایسا شعور عطا کر جسے تو پسند کرے، عمل عطا تو قبول، جو لوگوں کو شعور پسند ہے. بے ڈھنگے لوگ کسی کو پسند نہیں آتے. پورا کتاب ہمیں یہی ایک میسج دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بی سسٹمیٹکلی ایک اچھے انسان بنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق جیسے کام کر رہی ہے ویسے ہی تم بھی کام کرو. شعور مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وقت میں برکت مانگے، پھر دیکھیں زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں. جب سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ماہر جادوگر ہے، ٹھیک ہے چلے ہم اور ان سے بھی ٹیلنٹڈ جو ہے وہ جادوگروں کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا کیوں جمع کرو لوگوں کو، یا تو کبھی کل ساحر علیم، جو لائیں آپ کے پاس ہر طرح کے ماہر جادوگر. وجہ السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن غالبین. اب یہاں پہ دیکھیے کہ بڑا اہم نقطہ، اور تھوڑا سا غور کریں. اب جب جادوگر آ گئے فرعون کے پاس تو انہوں نے کہا ان لنا لاجرا، کیا بے شک ہمیں کوئی انعام ملے گا، کیا ہم کو کوئی گفٹ ملے گا، ہمیں کوئی پرائز ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں، اگر ہم جیت جائیں، اپنی جادوگری دکھائیں. دیکھیں ان کے بارے میں ذرا غور کریں. ابھی فی الحال ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ نمبر 1 کافر رہیں گے،
نمبر 2 دیکھیں کہ لالچ میں آئے ہیں اور یعنی تو کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے یعنی کچھ نہ کچھ چیز طلب کر رہے ہیں اور مطلب سے کام کر رہے ہیں. تو کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جب انسان کے اندر جب ایمان داخل نہیں ہوتا ہے نا تو ان تمام چیزوں میں وہ گھرا ہوا رہتا ہے. لالچ اس کے اندر ہوتا ہے اور مطلب کے سوا کوئی کام نہیں کرتا ہے. اور یہاں پر دیکھیے کہ ایک کوالٹی جو بیان کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور حق والا بندہ ہمیشہ دیکھ کر میں ہوتا ہے. اوکے کہ میں لوگوں کو کیا دے دوں کہ لوگوں کو میری ذات سے فائدہ پہنچے. باطل پرست اور کافر انسان لینے کی فکر میں رہتا ہے, بھائی مجھے کہاں سے کچھ مل جائے, کیسے کچھ تو میرا سب کچھ کام ہو جائے اس طریقے سے. اور دیکھیے کافر کا دل جو ہوتا ہے ہمیشہ ناشکری والا دل ہوتا ہے, نافرمانی والا دل ہوتا ہے. تو دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے ہوا کیا, فرعون کا بھی جواب سن لے. قال نعم وانکم لمن المقربین. فرعون نے کہا ہاں ضرور ضرور, اور بے شک تم قریب اونچے درجہ پاؤ گے, یعنی تم میرے جو یہ میرے قریب بیٹھے ہیں نا, جو یعنی بادشاہوں کے خاص خاص بندے ہوتے ہیں, میں تمہیں ان میں شامل کر لوں گا. چلے دیکھیے کس طریقے سے جو ہے وہ ناشکری ان کے دل میں تھی اور نافرمانی ان کے دل میں رچی بسی تھی. آیت نمبر 116 سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اب تک ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قصے میں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو جمع کیا. اور اس وقت دیکھیے کہ وہ جو جادوگر تھے وہ تو اسلام میں داخل نہیں ہوئے, کافر تھے وہ, تو دنیا کے لالچ میں فرعون سے پوچھ بیٹھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب گیم کی شروعات ہوتی ہے اور کس طریقے سے آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مطلب تم پیش کرتے ہو, یعنی تم اسٹارٹنگ کرتے ہو یا پھر میں اسٹارٹ کروں. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے پوچھنے لگے. پھر جب انہوں نے پیش کیا, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ اسٹارٹنگ کرو. اب دیکھیے دنیا کے لحاظ سے کیا ہے لوگوں کی تھنکنگ کہ جو بھی گیم کی شروعات کرتا ہے پاسبلٹی اس کے جیتنے کی ہوتی ہے. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے مخالفین کو یہ کہا کہ تم شروع کرو. اب یہاں پر ایک نقطہ آپ نوٹ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں شروعات نہیں کی. بڑی سیدھی سی بات ہے, اس کا جواب انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ شروعات کریں. کس کو کہا؟ جادوگروں کو کہا کہ آپ لوگ شروع کریں. اور پھر ہوا کیا, پھر انہوں نے کیا کر دیا, جب انہوں نے پیش کیا, کس نے؟ جادوگروں نے اپنے جادو کو پیش کیا, تو یہ مسحور کر دیا انسان کی آنکھوں کو. یعنی جادو اصل میں ایسا کوئی جادو نہیں ہوتا ہے, آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے. تو بس جو لوگ دیکھنے والے تھے, ناظرین جو لوگ تھے, ان کی آنکھوں کو ایک سحر زدہ کر دیا, ان کی آنکھوں پر ایک جادو کر دیا. ٹھیک ہے, اور ہلانا چاہا انہیں بری طرح, ڈرانا چاہا, ہلانا چاہا کس کو؟ لوگوں کو. اور پیش کیا انہوں نے ایک دم بہت زبردست جادو جو ہے وہ پیش کیا. وہ انسانی لحاظ سے خیر کافی جو تھا یہ. اچھا ایک بات یہاں پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے تھے تو ان لوگوں کو ایسے معجزات دے کر بھیجتے تھے کہ اس ٹائم میں اس کا بہت زیادہ زور ہوا کرتا تھا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر جو ہے وہ جادو کا بہت زور ہوا کرتا تھا, لوگ اس کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے تھے. یا پھر اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دے کر بھیجے کہ دیکھنے والے کو نعوذ باللہ اس طریقے سے لگے کہ یہ جادو ہے. ٹھیک ہے, جادوگروں نے اپنی چیز کو پیش کیا جو انہیں پیش کرنا تھا. اب آئی باری کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. دیکھیے اس بات کا جواب مل گیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شروعات کیوں نہیں کی, کیونکہ انہیں ابھی تک اللہ کا حکم نہیں ملا تھا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے حکم دیا, کیا حکم دیا؟ القی عصاک, کہ ڈال دے اپنی لاٹھی کو.
موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ تو اپنی لاٹھی کو ڈال دے. ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو اپنا معجزہ پیش کرنا تھا انہوں نے پیش کیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگلنے لگی جو جھوٹ بنایا تھا انہوں نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جادوگروں جادو جھوٹ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن کے اور ان لوگوں کے جادو کو ختم کر دیا. اور انشاءاللہ جگہ ہم پڑھیں گے کہ ان لوگوں نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو بہت سارے سانپ آ گئے. اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اتنا بڑا سانپ بنا کہ سارے سانپوں کو نکل لیا اس نے. انشاءاللہ آگے ہم سورۃ طٰہٰ میں تقریباً یا پھر آگے کچھ سورتوں میں انشاءاللہ اس واقعے کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے بہت ہی یعنی کہ غور و فکر کی آیتیں آ رہی ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے کہ جادوگر جو تھے ان کے دلوں میں دیکھیے کہ دنیا بہت زیادہ بسی ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے اب ہوا کیا، حالانکہ دیکھیے کہ ایک ماہر ایک ٹیلنٹڈ انسان جب انہیں اپنے سامنے سیم ٹیلنٹ کو پاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. کبھی بھی آپ دیکھیے کہ سیم ٹیلنٹڈ انسان یعنی ایک ہی پیشے کے، فار ایگزامپل کہ ایک ڈاکٹر کو اگر آپ دوسرے ڈاکٹر کی تعریف کرتے سنیں، دیٹ مینس کہ جس کی وہ تعریف کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر قابلیت رکھتا ہے. چونکہ یہاں پر یہ جو جادوگر تھے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو انہیں اپنی حقیقت سمجھ آ گئی کہ مطلب ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہم جو کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے. پھر انہیں اپنی اصلیت، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، وہ ساری چیزیں انہیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی. تو ہوا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 118 میں کہتے ہیں فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر حق مضبوطی سے ثابت ہوا اور باطل بھی ثابت ہو گیا. اور باطل کیا تھا، ماکانو جو تھے وہ عمل کر رہے تھے وہ سب باطل تھا. یس دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی چیز حق نہیں ہے. اب یہاں پر جب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی، جادوگروں کو اپنی حیثیت پتہ چل گئی، ہوا کیا، بڑا غضب کا معاملہ ہوا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. یہ ہے دیکھیے آئے کیوں تھے یہ لوگ، فرعون نے کیوں ان کو جمع کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کا ارادہ تھا، نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام کو خوار کرنے کا ارادہ تھا ان کا، مگر یہ خود لوگ ہی خوار ہو گئے. یہ فرعون خود ذلیل ہو گیا. پتہ ہے آپ کو کہ کبھی کبھی کہ ہمارے دین کے راستے میں ہم جس کو دشمن سمجھتے ہیں تو وہ لوگ خود ہمارے مددگار بن جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ یہ جو ان کا چاچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب، ان کا جو چاچا تھا وہ خود لوگوں کو روکتا تھا، بھائی یہ شخص کی بات نہیں سننا، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ باتیں کرتا ہے تو لوگ اس کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاتے ہیں. حج کا مہینہ آیا تو بالکل مکہ کے انٹرنس پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو روک رہا ہے. اب کچھ لوگوں کے دل میں آیا، بھائی کون ہے یہ ابو لہب جس شخص کے بارے میں اتنے چرچے کر رہا ہے؟ لوگوں کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں ملنا ہے. تو کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سے کوئی ملے اور اللہ کا نہ ہو تو پاسبل نہیں ہے. جو واقعی سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر ایمان لے آتا تھا. اس طریقے سے ابو لہب نے کتنا اچھا دعوت کا کام کر دیا. تو کبھی بھی ایسا مت سوچے کہ دشمن ہم دین کے راستے میں ایسا. پھر انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو جمع کیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھیے اگر چاہتے بھی تو اتنا بڑا مجموعہ جمع نہیں کر پاتے تھے، انہیں گھر گھر جا کے ایک کو دعوت دینا پڑتا تھا. ایسے ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہوا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اس نے بہت ایک بہت گہری کنویں کو تیار کیا، لوگوں کو جمع کیا. ابراہیم علیہ السلام ایک ایک گھر میں جا کے دعوت نہیں دے پاتے تھے. بس یہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو فرعون نے تو جمع اس لیے کیا تھا کہ نعوذ باللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرے. ہوا کیا،
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، بلکہ مغلوب کر دیے گئے وہی اسی موقع پر اور پلٹے وہ سب ذلیل ہو کر، یعنی ان کا جادو کچھ بھی کام نہیں آیا، اور ہوا کیا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، ٹھیک ہے، اور گر گئے جادوگر سجدے میں، اللہ اکبر، دیکھیں، ہاں، اور اب یہاں پر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں سن کر وہ جادوگر تو کیوں آئے تھے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں انہوں نے سنی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر یقین کیا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھیے، کبھی کبھی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی اگر ہم اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خیر کا معاملہ کرتے ہیں کہ دنیا تو دیتے ہی دیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے کہ انشاءاللہ آگے ہم کچھ واقعات ایسے پڑھیں گے نا، اس وقت محسوس ہوگا، فیل ہوگی یہ بات کہ آج کے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ چاہیے، یہ ایمان چاہیے۔ ہوا کیا؟ اور لوگوں نے کہا کیا؟ قالوا آمنا برب العالمین، اور وہ جادوگر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے تمام جہان کے رب پر۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہاں آئے تھے فرعون کے پاس عزت مانگنے کے لیے، فرعون کے پاس ایک اپنا مقدسہ بنا لو وہ کہنے کے لیے آئے تھے، اور کہاں انہیں رب کی معرفت مل گئی، انہیں سجدے کی توفیق مل گئی۔ سبحان اللہ، اور آگے کیا کہا؟ کون رب؟ تمام جہان کا رب، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا۔ سبحان اللہ، دیکھیے، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اب یہ کبھی کبھی اتنی سارے حق دیکھنے کے بعد بھی لوگوں کو یہ توفیق کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شرک اور شک۔ ایک تو ان کے اندر شرک ہوتا تھا، اور دوسرا ان کے اندر کے شک، بھائی ہم اگر دین پہ آئے تو کیا ہمارا بنے گا، کیا بگڑے گا۔ انسان فوراً ملنے والے فائدے کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا اس کو سامنے ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور دین میں انسان جو ہے آخرت بنانے کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن وہ آخرت فوراً نظر نہیں آتی ہے، اس لیے یہ چیز جو ہے یقین پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ الحمدللہ، اور ان کو یقین اس کا کہ کس طریقے سے جو اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی اور تمام جہان کے رب پر ہم ایمان لائے تو ہمارا کیا بننا ہے، اور دنیا والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کے ایمان کے بارے میں دیکھیں، اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہوا کیا۔ اب دیکھیے کہ جب فرعون نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، تو کہنے لگا آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، اچھا تم ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یہ دیکھیے فرعون کے اندر دیکھیے کہ انا کا جھوٹ چڑھا ہوا تھا، بہت زیادہ انا پہ تھا، میں پر تھا وہ۔ دیکھیے کہ جو انسان انا جس کے اندر آ جاتی ہے نا، وہ ہمیشہ جھوٹ کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو کہنے لگا اچھا میں نے تمہیں اجازت دی تھی اور تم ایمان لے آئے۔ نعوذ باللہ، کچھ لوگ یقین کریں ایمان کو، توحید کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو چاہے توحید پر آنے کا، ہم جس کو منع کریں وہ نہیں آئے توحید پر۔ آج بھی کچھ لوگ دیکھیں کہ دیندار جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی کرسی دی ہے، وہی کی ذمہ داری دی ہے، تو کچھ لوگ نہیں، ہم جس کو بولیں گے وہی اسی کو تم کو فالو کرنا ہے، ہم جس کی کتاب پڑھنے تمہیں بولیں گے اسی کی کتاب پڑھنا ہے۔ اللہ کی پناہ، دیکھیے کہ اب ہوگا کیا۔ اب انسان اگر چاہتا ہے اس انا سے بچنا، یا پھر لوگوں کے ڈر سے اگر وہ بچنا چاہتا ہے، تو دیکھیے کہ خوبصورت انداز میں یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، فرعون نے اور کیا تانا مارا، ان ھذا لمکر مکرتموہ، دیکھیے ذرا، پیش ضرور ایک سازش تھی، ایک پلاننگ تھی، اور تم نے وہ جو ہے وہ پلاننگ کی، تم نے اس پلان کو جو ہے وہ ایک دم ترتیب دی شہر میں۔ اچھا کیوں تم نے یہ پلان کی؟ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکلوا دو یہاں سے اس کے رہنے والوں کو۔ فسوف تعلمون، اب ضرور تمہیں سب پتہ لگ جائے گا۔ کیا کر رہا ہے؟ دھمکی دے رہا ہے،
رکو رکو ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں. اور کیا تمہیں پتہ چل جائے گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ اکبر. دیکھیے آج کے ٹائم پر اگر کوئی کسی کو یہ دھمکی دے کہ اگر تم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا اور اس پر عمل کیا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو رکو، میں ضرور تمہیں کیا کروں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پیر کاٹ دوں گا. کیسے؟ من خلاف، اپوزٹ سے. اگر تمہارے سیدھے ہاتھ کاٹے تو الٹے پیر کاٹ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ اس طریقے سے ہاتھ پیر کاٹنا اپوزٹ میں انسان کو بے بس کر دیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ انہیں اتنا دھمکا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے میں اتنا بے بس کر دوں گا، تمہیں اتنا لاچار کر دوں گا کہ تم جو ہے کسی کام کے نہیں رہو گے. اچھا اتنا ہی نہیں، ثم لأصلبنکم اجمعین، تم سب کو میں سولی پر لٹکا دوں گا. اتنی دھمکیاں دے رہا ہے وہ. ٹھیک ہے چلے اب آج پہ دیکھے بھائی، جس کا ایمان اگر پختہ نہ ہو، ایسی دھمکیاں سن کے تو نعوذ باللہ وہ شرک پر ہی آ جائے گا. دیکھیے جب دیکھیے کہ ایمان تو رب اور بندے کے نا آپس کی بات ہوتی ہے. جب کسی کے اندر یقین کرے کہ صحیح دین داخل ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے اندر سے یقین کرے کہ لوگوں کا ڈر چلا جاتا ہے. اپنے آپ کو جانچے کہ جب آپ لوگوں کے ڈر سے اگر توحید پر عمل نہیں کر پاتے، بھائی لوگ کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے، باپ دادا کا دین چھوڑ کر یہ کون سا نیا دین لیا. حالانکہ دین نیا نہیں ہے، چیز تو وہ نہیں ہے جو باپ دادا کا نام لے کر آج کل لوگ کر رہے ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں. آج جب ہم اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہر انسان کو یہ بات ضرور سننے ملتی ہے، یہ کیا نئی چیز تم بتا رہے ہو. یس یہی بتاتے ہیں. اللہ کی پناہ کہ ابھی کچھ دن پہلے ہے میری ایک اسٹوڈنٹ، اللہ نے توفیق دی، اللہ کا کلام وہ دوسروں تک پہنچا رہی ہے. اور پر خیر جن لوگوں کو پڑھانا اس نے شروع کیا ہے تو ان لوگوں کا ذہن نہیں بنا ہوا ہے. وہ ابھی تک سماج کے دین پر چل رہے ہیں، باپ دادا کے دین پر چل رہے ہیں. بڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انہوں نے ٹیچر کے لیے رکھی کہ آپ اس قرآن سے ہی پڑھائیں گے، ایسا ویسا. ایک میٹنگ ہم لوگ کی ہوئی، چیت ہوئی ہم لوگوں کی، سمجھایا میں نے اس کو کہ دیکھو اللہ کا کلام تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے آپ شروع کر دیں. آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ بٹے ہوئے، لیکن آپ نہ بانٹنے کا کام کریں. آپ جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے آپ جو ٹو دا پوائنٹ کو پہنچا دیں. پھر ان کے کچھ قرآن کے کچھ پیجز اس نے بھیجے کہ باجی یہ کیا ہے. اللہ کی پناہ کی بڑا افسوس ہوا کہ قرآن کی تفاسیر میں کچھ عادات لکھے ہوئے باکسز کے اندر جو آئی تھنک کہ جو لوگ تعویذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ باجی دیکھیے کہ کیسے جس نے مجھے بھیجا ہے اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ کہ ایسا مجھے پوچھ رہی ہیں کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے نا، یہ تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیں ذرا اب کیا کرے لکھنے والے کا. اور جس کی تفاسیر تھی بہت معروف ہستی ہے، وہ نام لینا مقصود نہیں ہے، بس میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے لوگوں کو ان کے برین کو واش کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کو غلط راستے پہ لے جایا جا رہا ہے. دیکھیے قرآن اس مقصد کے لیے نہیں اتارا گیا ہے. اگر اس مقصد کے لیے اتارنا ہوتا تو بہت سیدھی سی بات جو مجھے سمجھ آتی، کیا ضرورت تھی سورۃ الفاتحہ اتنی 7 آیتیں پڑھنے کی. ایک عدد لے لیتے بس ہو گئی ہماری نماز. کیا ضرورت تھی کوئی سورت پڑھنے کی؟ بھائی کچھ نمبر لے لو، اس کا نمبر یہ ہے، اس کا نمبر یہ ہے، چلو بھائی نمبر بولو، ہو گئی سورت، تمہاری نماز ہی پوری ہو گئی. آئی تھنک آدھا منٹ کی نماز ہوتی، پھر 4 رکعت نماز. اگر نمبرنگ ہی ہم کو پڑھنا ہوگا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت تھی 6667 آیتیں اتارنے کی؟ اگر نمبر سے ہی لوگوں کا کام چل جاتا. استغفر اللہ. یہ کیا لوگوں نے قرآن کا مقصد بنا لیا ہے. دیکھیے آج جو اس وقت یہ جادوگروں کو ایمان کی توفیق ملی، آج کے مسلمانوں کو اتنا دھارس اور اتنے ایمان کی ضرورت ہے. ان کا جواب سنیے پھر بات کو سمجھ آ جائے گی. قالوا انا الی ربنا منقلبون. یہ ہے وہ گڈس، یہ ہے وہ الفاظ. اگر ہمارے اندر یہ فیلنگ آ جائے، بھائی جس کو جو کرنا ہے کر لو، انا الی ربنا منقلبون. انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اٹس اے چینج آف اوور نائٹ.
راتوں رات ہم نے سنا ہے کہ چینجز آتے ہیں لوگوں کے اندر. یہ تھا وہ بدلاؤ, یہ تھا وہ چینج. کتنا پیارا ان کو جو ایک توحید ملی, کتنا پیارا ان کو ایمان کا ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے, اور دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا. ٹھیک ہے, وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِنَا رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. کہنے لگے وہ لوگ, اور نہیں تو انتقام لے رہا ہے ہم سے. بھائی کیوں اتنا چڑ گیا تو؟ کیا بات ہے, اتنا کیوں تو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ الا, مگر صرف اس بات پر کہ ہم مان لائے ہمارے رب کے نشانیوں پر جب وہ آ گئی ہمارے پاس. دیکھیے یہ ہے وہ بات. جب آپ توحید پر عمل کریں گے نا, کتاب کو سمجھنے کے بعد, سنت کو سمجھنے کے بعد, لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جو لوگ دین پر نہیں ہوتے نا, وہ آپ سے چڑیں گے, آپ اپنا غصہ دکھائیں گے, آپ سے نفرت کریں گے. لیکن ایک ایمان والا بندہ دوسرے ایمان والے سے کبھی نفرت نہیں کرتا ہے. اچھا, ایمان والے سے کیا, وہ دوسرے بندوں سے بھی نفرت نہیں کرتا, کیونکہ اللہ نے نفرت کے لیے انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے. ہاں, اس کا جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ سمجھائے گا, بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے. دیکھیں آپ کو انداز یہ ملے گا اللہ کے کلام میں کہ جب بھی بندہ توحید پر آتا ہے, ایک اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے, تو کہ کہیں نہ کہیں لوگ اس سے نفرت, چڑ, حسد, بغض سب کچھ رکھتے ہیں. پھر انہوں نے اتنی پیاری دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب, انڈیل دیجئے ہم پر صبر اور وفات دیجئے ہمیں فرما برداری کی حالت میں. اتنی خوبصورت دعا ہے, اس کو یاد کر لیں. کبھی بھی دیکھیے کہ کوئی چیز غیر مناسب آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ کو قابل برداشت نہ ہو اگر, تو یہ دعا کرے, اللہ پلیز صبر انڈیل دے مجھ پر, اور مجھے جب بھی موت آئے تو مسلمان کی حالت میں آئے. خیر نارملی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ خاتمہ بالخیر کر, میرا خاتمہ ایمان کی حالت میں کر, اچھی موت عطا کر. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ موت مانگ رہی ہیں, نہیں, آپ خیر والی موت مانگ. دیکھیے مرنا سبھی کو ہے. جس انسان کو یا جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے, ساری مخلوق کو ایک وقت مقررہ اس دنیا میں رہنا ہے, دین سب کو جانا ہے. تو کیوں نہ بہتر طریقے سے جائے, جانا سبھی کو ہے, تو کیوں نہ اچھے طریقے سے جائے نا, اچھا کام کر کے جائے, خاتمہ اچھا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو کوشش کرے اس دعا کو یاد کر کے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. تو دیکھیے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ دھارس, یہ ایمان کی ضرورت ہے. دعا کیا کرے کہ اللہ تو میری سستی کو دور کر دے, اللہ میرے اندر جو لوگوں کا ڈر کا ایک شرک ہے اس کو ختم کر دے. آپ بولو گے یہ کیا بات ہو گئی, ہم نے تو شرک یہی سنا ہے کہ جو پتھروں کو پوجے وہ شرک ہے, جو قبروں کو پوجے وہ شرک ہے. نہیں نہیں, شرک یہ بھی ہے کہ رب کی خشیت آپ اپنے اندر نہ ہوئے, سماج کی اور لوگوں کی خشیت اپنے اندر رکھے, لوگوں کا ڈر رکھے. نہیں, دیکھیے سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے کہ جس سے ڈرا جائے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. کوشش کرے اپنا ڈر, اپنی رہبانیت, اپنی خشیت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر لیں. بہت دیکھیے آپ اللہ کی محفل میں ہیں, مانگے, گڑ گڑائیں, روئیں, اس سے خوب مانگے کہ اللہ تو ایسا عطا کر, تیرے راستے میں کوئی پریشانی آئے, پہلی بات تو تیرے راستے میں کوئی پریشانی نہ آئے, آسانیاں مانگے. کیونکہ دیکھیے جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں, بہت ساری. آپ میں سے شاید جو ابھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلا ہے وہ شاید میری بات کو نہ سمجھ سکے, یا جس نے ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کیا اس چیز کو تو شاید وہ بھی میری بات کو نہ سمجھ سکے. لیکن الحمدللہ ہم اس چیز کو کئی سالوں سے ایکسپیرینسڈ کر رہے ہیں, تو الحمدللہ کافی کچھ پتہ ہے ہمیں کس طریقے سے لوگوں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگوں کی ٹون کا, لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن مسکرا کے جواب دینا پڑتا ہے, اور ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی صحیح سمجھ دے. اور دیکھیے کہ اس میں برا ماننے کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ دیکھیے کہ اللہ کے کلام کی دولت آپ کو ملی ہے نا, وہ اگلے بندے کو ابھی نہیں ملی ہے. کوشش کریں کہ اللہ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, انہیں پتہ چلے, تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ مددگار دین کے راستے میں بن جائیں. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو سمجھنے میں اور جاننے میں آسانی کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، ہماری صحت میں، ہمارے مال میں، ہماری ایفرٹس میں، ہماری سمجھ میں برکت دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ایک حکایت کھول دے، ہمیں سمجھنے میں آسان کر دے اور سب سے بڑی بات کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی چن لے۔ اور دیکھیے کہ یہ اس لیے تاکہ دنیا میں ہمیں ایک جنت کا ماحول مل جائے، ایک سکون جب گھر میں ہوتا ہے نا تو دیکھیے سکون آرام یہ جنتیوں کا کہ جنتیوں کو جنت میں یہ ماحول دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے، بہت ساری دعائیں کرے۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانی ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ اللہم جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی و غمی۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔